الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. وبعد. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزانہ طور پر دو پیش آنے والے واقعات کا ذکر کریں گے جنہیں مسلم امت اسراء اور معراج کے نام سے جانتی ہے. یہ دونوں واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معجزانہ طور پر روح اور جسم سمیت پیش آئے. اب کب پیش آئے، دن اور شہر، مہینے کی اور وقت کی اس باب میں کوئی تعین نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے ان دونوں معجزاتی واقعات کے واقع ہونے پہ کوئی اثر پڑتا ہے. یہ البتہ ضرور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے باب میں مکہ مکرمہ والوں اور طائف والوں سے انتہائی طور پہ مصیبتیں برداشت کی، تو زمین والوں کے اس برے معاملے سے اور اس ظلم و زیادتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آسمان والی ذات نے، علو و سربلند ذات نے، ربی الاعلیٰ نے اپنے بندوں کو بھی، اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ کو بھی علو جسمانی اور روحانی دونوں عطا فرمائے. اور یہ دو قصوں میں سے پہلا قصے کا نام اسراء ہے. یاد رکھیں، اسراء کا ایک مبدا ہے اور ایک منتہا ہے. اسراء کا معنی ہے رات کا سفر. تو راتوں رات اللہ تعالی نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور یہ بھی معروف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. کس جگہ پر تھے؟ مسجد حرام میں تھے. بعض روایات کے مطابق اذ اتاہ آتن، کہ آپ کے پاس آنے والا آیا، اور یہ حضرت جبریل تھے. جیسے کہ اس روایت میں ان کا نام بھی آگے آ جاتا ہے. اور اس آنے والے نے، اب آپ دیکھیں کیسے تیاری کروائی کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس نے میرے سینے کو چاک کیا، اس کے بعد قلب مبارک کو کس پانی سے دھویا، اور تس کے اندر رکھ کے سب سے مبارک پانی جو مائے زمزم تھا اس سے دھونے کے بعد پھر اس کو اندر رکھ کے اس کو سی دیا. اب اس کے بعد ایک سواری جو جبریل اللہ کے پاس سے لائے تھے اس پہ آپ کو سوار کرایا. اب اس کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس سفر میں، اس رحلت میں جو زمینی بھی ہے اور پھر آسمانی بھی ہے، لَقَدْ رَآ مِنْ آیات رَبِّهِ الْكُبْرَى، اس عظیم الشان انسان نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرنا ہے. تو ہمیں اسراء اور معراج کے قصے میں ان امور میں غور کرنا چاہیے
جو امور ہماری بصیرت، ہماری عبرت اور ہماری نصیحت کے لیے اس میں ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اپنے بندوں کو سرفراز کرتے ہیں جب بندے اللہ کے لیے خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جب بندے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اہل مکہ کے مصائب حد کو پہنچ گئے، اس کے بعد طائف کا سفر یہ بھی اپنی جگہ ایک عبرتناک سفر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے بعد اپنے نبی کے بارے میں فرمایا سبحان الذی، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کیا ہے؟ سبحان، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسی نے زمانے پیدا کیے، وہ زمانے کی رفتار کو روک بھی سکتا ہے۔ اسی نے مکان پیدا کیے، وہ بندے کو ارض سے آسمان تک اور آسمان کے اخیر سدرۃ المنتہی تک لے جا سکتا ہے، اور زمینی سفر کی انتہا کو فرمایا من المسجد الحرام، آغاز مسجد حرام سے ہوا اور منتہا اس کا الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد اقصی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتہائے سفر ارضی، زمینی سفر کی منتہا بتایا۔ اب اس کے اندر دیکھیے اللہ تعالیٰ مسجد حرام کو مسجد اقصی سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ امت کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح مسجد حرام کی تعظیم کو قائم کرنا یہ مسلمان امت کا فریضہ ہے، اسی طرح مسجد اقصی اور قدس اور بیت المقدس کی تعظیم اور اس کا تحفظ کرنا یہ بھی مسلمان امت کا ایک شرعی منصب اور وظیفہ ہے۔ پھر اس زمینی سفر کو براق کے ذریعے، جیسے کہ محدثین نے روایت اسراء کو بیان کیا کہ براق کے لیے کے ذریعے طے کیا، جس کی رفتار اس کا قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا، اس قدر سریع اور تیز رفتار سواری تھی۔ پھر مسجد اقصی میں جو مکانت اور رفعت درجہ اپنے پیغمبر کے لیے مقرر فرمایا، وہ تھا اللہ کے انبیاء اور رسولوں پہ سرفرازی، ان کی امامت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے براق کو باندھ کر مسجد میں داخل ہوئے تو یہ توقع فرمائی کہ اب جب یہ اللہ کے تمام انبیاء جمع ہیں تو اب ان انبیاء کی امامت اور سیادت کون کرے گا؟ تو حضرت جبریل نے آپ کو اشارہ فرمایا کہ اس مقام کے لیے آپ ہی ہیں، آپ ہی انبیاء کے نبی، رسولوں کے رسول اور ان کی امامت و سیادت کے حقدار ہیں۔ یہ قصہ پیش آیا کہاں پہ؟ مسجد حرام میں نہیں، یہ کام اللہ نے مسجد اقصی میں کیا۔ اب آپ دیکھیں ان دو عظیم مسجدوں کو اللہ تعالی جوڑ رہے ہیں سفر اسراء میں۔ اس کے بعد جب یہ اللہ کی زمین پہ
آنے والے سبھی سرداروں کے سامنے جناب محمد رسول اللہ کی سیادت و قیادت کو ثابت کر لیا تو پھر آسمانی سفر شروع ہوا۔ تو اسراء مسجد حرام سے مسجد اقصی تک زمینی سفر، پھر آگے ثم عرج بھی، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ نے معراج کے سفر کو شروع کیا اور آسمان دنیا پہلے آسمان کی طرف اللہ نے پہنچا دیا۔ اب ہر آسمان پہ ایک ہی قسم کا سوال ہوا اور ایک ہی قسم کا جواب، اور وہ کیا تھا کہ جبریل دستک دیتے دروازہ کھولنے کے لیے، اور وہ پوچھتے کہ جبریل، یعنی دستک دینے والے کا پوچھتے کہ تم کون ہو، وہ کہتے جبریل۔ پھر وہ پوچھتے حل معک احد، تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ تو وہ فرماتے کہ ہاں میرے ساتھ محمد ہیں۔ تو پھر وہ سوال کرتے اوا قد ارسل الیہ، کیا ان کی طرف بھجوایا گیا ہے اور ان کی اس آمد کے لیے اہتمام کیا گیا ہے؟ تو وہ کہتے نعم، ہاں۔ تو پھر دروازہ کھولنے والا کہتا مرحبا مرحبا، یا تو یہ کہتا بن نبی الصالح والابن الصالح، یا کہتا کہ یہ تکریم ہو، مرحبا ہو نیک نبی صالح کو اور صالح بیٹے کو، یا یہ کہتا صالح نبی اور صالح بھائی کو۔ اب ابن کا لفظ پہلے آسمان پہ جب آدم سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی 7ویں آسمان، تو پہلے پہ جیسے کہ مشہور روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انبیاء کی امامت سے فارغ ہوئے تو پھر معراج کا سفر شروع ہوا، اور وہ اللہ کی قدرت سے زمین سے آسمانوں کی طرف جانا تھا، سربلندیوں کی طرف جانا تھا، اور ہر آسمان پہ آپ کی اللہ کے انبیاء میں سے ایک نبی سے ملاقات ہوئی، جیسے کہ سب سے پہلے السماء الاولیٰ آدم سے، دوسرے پہ عیسیٰ اور یحییٰ سے، تیسرے پہ حضرت یوسف سے، چوتھے پہ حضرت ادریس سے، اور پانچویں پہ حضرت ہارون سے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے، اور اخیراً 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم سے۔ اس کے بعد اگلا سفر آسمانوں کا مرحلہ ختم ہوا، اور جو گفتگو ہوئی وہ بھی روایات میں مذکور ہے۔ پھر آپ کا سفر آگے بڑھا الی سدرۃ المنتہی، تمام مقامات کونیہ سے آپ تجاوز فرما کے سدرۃ المنتہی تک پہنچے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغامات لینے کا یہ موقف تھا، یہ موقع تھا، یہ منزلت تھی، اور ان سب پیغامات میں سے سب سے مقدس، سب سے بارز اور سب سے بڑا رسالہ، عظیم رسالہ نمازوں کی فرضیت کا تھا۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں
عطا فرمائی۔ یہ تھا ہدیہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نمازیں فرض کیں تو وہ 50 تھیں، پھر 50 لے کے جب موسیٰ علیہ السلام سے آپ کا گزر ہوا۔ یہ بھی قصہ معروف ہے اور سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ 50 سے 5 رہ گئیں، مگر اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے ہاں بات نہیں بدلتی، یہ پڑھنے میں 5 ہیں مگر اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں 50 ہیں۔ تو گویا اللہ نے نبی کے ساتھ ساتھ اس کی امت کو بھی خیریت بخشی کہ امت کا فریضہ یہ امت کے لیے معراج ہے، اور امت پہ 5 فرض کرنے پہ اللہ نے اس کی تکریم یہ کی کہ اسے اجر 50 کا دیا۔ تو دیکھیں حضرات کرام، اللہ تعالیٰ کے یہ انعامات نبی پہ اور اس کی امت پہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جو سفر تھا آپ کا زمینی، وہ مکہ سے اپنے بیت المقدس تک کا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ زمینی سفر ہے، اور معراج پھر زمین سے آسمان تک کہاں سے شروع ہوا؟ قدس سے، بلند آسمانوں سے ہوتا ہوا ایسے مقام پہ منتہا ہوئی، انتہا ہوئی، جس پہ آج تک کوئی بشر نہیں پہنچا۔ یہ معجزہ، اور عموماً آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ معجزہ سے اپنے انبیاء کی نصرت اور تائید فرماتے ہیں، انہیں غلبہ فرماتے ہیں، انہیں اللہ تعالی صاحب حجت بناتے ہیں اپنی امتوں پہ۔ تو یہ معراج اور اسراء ایسا معجزہ ہے کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، یہ بھی سنیں۔ اور اس رات میں جو مومنین کے لیے معراج اللہ نے عطا فرمائی وہ ان کی 5 گانہ نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو مسجدوں کو جوڑا، مسجدوں کو دونوں کو، تو اس بات کی تاکید ہے کہ اہل اسلام کے ہاں مسجد حرام جس طرح یہ مقدس مقام رکھتی ہے، اسی طرح مسجد اقصی بھی۔ اور اہل ایمان کے لیے دونوں مسجدوں کی تعظیم اور دونوں مسجدوں کے مقام مقدس کو قائم کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے تمام انبیاء پہ جو سیادت و مکانت و امامت کا شرف بخشا، وہ مسجد حرام میں نہیں، مسجد اقصی میں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کن اشارات کے ذریعے مسلمان امت کو ان دونوں مسجدوں کا تقدس سمجھا رہے ہیں، ورنہ اگر اللہ چاہتے تو معراج اور امامت دونوں شرف ان کا آغاز اور منتہا مسجد حرام بھی ہو سکتی ہے، مگر نہیں، اللہ نے فرمایا المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، صرف وہی مسجد نہیں بلکہ اس کا ارد گرد بھی مسلمانوں کے لیے مبارک ہے، بارکنا، اور یہ برکت اللہ کی طرف سے۔ یاد رکھیں کسی زمانے کی برکت یا کسی مقام کی برکت یہ بھی شارع الحکیم کی طرف سے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو حجت بھی بنایا، ایسی مقامات کی سیر کرائی گئی رسول اللہ کو جن کو
آپ سے پہلے کسی بشر نے نہیں دیکھا، اور اس کا زمانہ بھی نہایت مختصر، جیسے کہ آپ سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبارک سفر سے واپس آئے تو پھر اپنے بستر میں لیٹے تو کوئی وقت ہی نہیں لگا تھا، جیسے بستر سے ابھی نکل کے گئے۔ تو اللہ تعالی جو زمانوں کا خالق ہے وہ زمانے کو اس کی رفتار سے روک بھی سکتا ہے، اور اتنے عظیم مشاہدات اور اتنے طویل زمینی اور آسمانی سفر کو اللہ تعالی چند لحظات میں اس کی تکمیل کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آغاز بیان میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہر عیب سے، ہر ضعف سے، کمزوری سے، ہر عجز سے پاک ہے۔ وہ اگر چاہے تو یہ اسراء و معراج اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو رسول اللہ جو ایک بشر ہیں، انسان ہیں، وہ خود نہیں گئے بلکہ اسریٰ بعبدہ، کہ اللہ نے اپنے بندے کو وہ لے گئے۔ تو اس میں کیا اشکال رہ جاتا ہے ان اہل الحاد کے لیے جو اس معراج کے جسمانی ہونے کے منکر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حق تعالی شانہ نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشاہدہ الا فتنۃ للناس، یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہے۔ جب آپ نے قصہ اسراء و معراج لوگوں کو بیان کیا تو اب ان کے ایمان کا اختبار تھا۔ ابو جہل نے جب یہ قصہ سنا تو جا کے ابو بکر سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے یہ سفر طے کیا ہے اور وہ جانتے ہو تم کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا فاصلہ کتنا ہے، تو اس فاصلے پہ ہی اکتفا نہیں کی، اس نے تو آسمانوں کی سیر کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے بلا تردد تصدیق کی اور فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ حق کہہ رہے ہیں اور سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابتلا رکھی مسلمانوں کی، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں یقین اور ایمان راسخ نہیں تھا وہ پھر بھی گئے۔ تو یہ ایک ابتلا تھی اور آزمائش تھی، اور اگر معراج جسمانی نہیں روحانی ہوتا، روح کا، تو پھر کسی کے لیے نہ ابتلا بنتی نہ کسی کے لیے صدیق بننے کا باعث بنتی۔ بہرحال ہمارے لیے بھی اللہ نے معراج کا بندوبست فرما دیا، اور وہ یہ کہ جس طرح اللہ نے اپنے بندے کو بندوں سے نکال کر بندوں کے خالق سے ملا دیا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی نماز کے ذریعے اور اسی بندگی کے ذریعے اپنے رب اور مولا سے ملا دے گا۔ اسی لیے نماز کے اذکار میں سب سے اہم ذکر جو ہر رکعت میں ہوتا ہے وہ سورہ فاتحہ، اور ہر سورۃ فاتحہ پڑھنے والا مخاطبت الہیہ سے مشرف ہوتا ہے یہ کہہ کر اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ کہہ کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر مدد مانگنے میں سب سے بڑا مانگنا، سب سے بڑا سوال صراط مستقیم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں اس عظیم واقعے سے بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے میں تقویت عطا فرمائے، اور یہ اسراء و معراج کا قصہ ہمارے ایمان و یقین اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کچھ آپ نے دیکھا اس کی تصدیق کا باعث بنے، اور ہم یقین کر لیں کہ یہ کوئی قصہ کہانی خواب کی یا روحانی سفر کی نہیں، بلکہ حقیقت، عین حقیقت اور جسمانی سفر کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آغاز سبحانہ سے شروع کیا، سبحان الذی، اور پھر اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سدرۃ المنتہا اور مخاطبات الہیہ جس کی شرح خود صاحب معراج نے کی وہ فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں اضافہ کرنے کی توفیق دے اپنے ایمان میں، اپنے یقین میں اور اپنے نبی کی تصدیق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔